بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آئیے تھوڑی دیر اس شخصیت کی گفتگو کریں جس کی یہ حدیث تھی، جو سید کائنات ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ وہ ذبیح ثانی ہیں۔ عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں پٹ گیا تھا اور عبد المطلب کو خواب میں دکھایا گیا کہ یہ زمزم کا کنواں ہے، تو وہ جب کھودنے لگے تو عرب کے بعض قریش کے بعض قبائل سے کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ فال انہی کے نام نکلا، عبداللہ کے نام، اور جب عبد المطلب ان کو خانہ کعبہ میں ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماموں نے روکا، اور پھر بات طے ہوئی کہ اونٹوں کا فدیہ دے دیا جائے، 100 اونٹ فدیہ دیے گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ ہوئے، اور آپ کی والدہ جو تھیں وہ آمنہ بنت وہب، وہ قریش کی عظیم خاتون تھیں، بہت ہی معزز اور مکرم خاتون، سب سے اعلیٰ خاتون، حسن و جمال میں بھی، نسبی شرافت میں بھی، عادات و اطوار میں بھی سب سے اچھی تھی۔ چنانچہ عبداللہ کی شادی ان سے ہوئی، آمنہ سے ہوئی، اور وہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ اور پھر شادی کے بعد ہی سمجھیے وہ امید سے ہو گئیں، آپ رحم مادر میں قرار پا گئے، اور پھر عبداللہ کو آپ کے والد عبد المطلب نے تجارت کی غرض سے بھیجا تھا، وہ مدینہ طیبہ گئے اور وہیں بیمار ہو گئے اور وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ اور عبداللہ کی وفات کے تقریباً 6 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور جب ولادت ہوئی تو آمنہ کا یہ بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میرے اندر سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ اور جب ولادت ہوئی تو انہوں نے اس کی خوشخبری عبد المطلب کو بھیجوائی، جو اپنے بیٹے کے غم میں نڈھال رہتے تھے، کیونکہ سارے بیٹوں میں وہ سب سے قیمتی تھے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سب سے قیمتی یوسف علیہ السلام تھے، سب سے زیادہ مانتے تھے یعقوب علیہ السلام، ایسے ہی بیٹوں میں عبد المطلب کے بیٹوں میں عبداللہ سب سے قیمتی تھے، خوبصورت تھے، سب سے اچھے تھے، تو نڈھال رہتے تھے بیٹے کی جدائی میں۔ اور جب بہو نے یہ خبر بھیجوائی کہ بیٹے کی ولادت ہوئی ہے تو بہت خوش ہوئے اور آئے، بیٹے کو گود میں لیا اور حرم میں لے کر گئے، کعبہ میں لے کر گئے، اور وہاں ان کے لیے دعا کی اور ان کا نام محمد رکھا، اور 7ویں دن ان کا عقیقہ کیا اور ان کا ختنہ کرایا۔ اور آپ کا سلسلہ نسب گویا یوں بنا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور اس سے اوپر بن قصی بن کلاب تک آپ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ اور یہ قریش جو ہے یہ مالک بن فہر یا نضر بن کنانہ کا لقب تھا۔ قریش ایک مچھلی ہوتی جو بڑی بہادر ہوتی ہے، تو بہادری کی وجہ سے اس قبیلے کو قریش کہا گیا، اور عرب کے سارے قبائل میں اس قبیلے کو بڑی عزت حاصل تھی، اس وجہ سے کہ یہ خانہ کعبہ کی تولیت کرتے تھے۔ اور آپ کے پردادا جو تھے ہاشم، وہ ہاشم قریش کے بڑے سردار تھے، اور اپنے قبیلے کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مختلف تجارتی سفر کرتے۔ چنانچہ وہ گرمیوں میں یمن کا سفر کرتے اور سردیوں میں شام کا سفر کرتے، اور وہاں کے ذمہ داروں سے انہوں نے ضمانت لے رکھی تھی۔ اسی چیز کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، لإیلاف قریش
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ یہ 2 سفر کرتے تھے یمن اور شام میں، اور وہاں سے چیزیں خرید کر لاتے اور قریش میں بیچتے اور اس کے نفع سے قریش کی کفالت کرتے. اور ہاشم جو تھے وہ بڑے فیاض تھے، وہ روٹی توڑتے اور شوربے اور گوشت میں بھگو دیتے اور لوگوں کو دعوت دیتے. اسی حشم سے ہاشم ہے، حشم مانے توڑنا، تو اسی سے ہاشم. تو یہ ایک مرتبہ شام جا رہے تھے، مدینہ طیبہ سے گزرے، تو وہاں انہوں نے بنو نجار کے خاتون سے شادی کر لی، سلمہ نامی خاتون سے. کچھ دن وہاں رہے اور پھر شام چلے گئے. اور شام میں جب گئے تو غزہ میں جو ابھی بیت المقدس کے قریب ہے وہاں بیمار پڑے، وہیں ان کی وفات ہو گئی. اور یہ مدینہ طیبہ میں جب کچھ دن ٹھہرے تھے تو وہیں سلمہ حاملہ ہو گئیں، اور انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب پیدا ہوئے. یہ عبد المطلب جب پیدا ہوئے تو بڑے گورے چٹے تھے اور ان کے سر کے بال سفید تھے، کچھ حصہ سفید تھا، تو اسی لیے ان کا نام شیبہ تھا. شیب کے معنی بوڑھا، یعنی بڑھاپے والے بال. شیبہ اصل نام تھا ان کا. اب بہرحال یہ مدینہ میں پلتے رہے، مکہ میں کوئی خبر نہیں تھی. یہ خبر ہو گئی کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا شام میں، بات ختم ہو گئی. کچھ جانتے نہیں تھے لوگ. 7-8 سال کے جب یہ ہو گئے تو بہرحال دھیرے دھیرے ان کے بھائی مطلب کو، ہاشم کے 4 بھائی تھے، ہاشم، مطلب، نوفل، عبد شمس. تو ہاشم میں اور مطلب میں بہت جمتی تھی، اور ان دونوں کے خاندانوں میں بھی آگے چل کر بہت جمی. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مال غنیمت سے جو قرابت داروں کے لیے تھا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. تو اس آیت میں وَلِذِي الْقُرْبَى جو کہا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو قرابت داروں میں رکھا، کیونکہ یہ دونوں اسلام میں بھی قریب تھے اور جاہلیت میں بھی قریب تھے. یہاں تک کہ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا اور آپ کو شیب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، تو وہاں بنو ہاشم تھے اور بنو ہاشم کے ساتھ بنو مطلب بھی تھے، جبکہ وہ سارے مسلمان نہیں تھے، کافر بھی تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں وہ لوگ بھی. تو بہرحال مطلب کو یہ خبر لگی کہ ہمارے بھائی کی اولاد مدینہ میں پل رہی ہے. مدینہ گئے پتہ لگا کے بنو نجار میں، اور وہاں سے اپنے بھتیجے کو لے کر آئے مکہ. تو جب مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ ایک 7-8 سال کا بچہ. لوگوں نے یہ سمجھا یہ مطلب کا غلام ہے، تو اسی سے ان کا نام ہو گیا عبد المطلب. عبد مانے غلام، عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام، ورنہ اصل نام شیبہ تھا. بہرحال پھر ہاشم کے بعد جو ہے خانہ کعبہ کی تولیت میں جو ہے مطلب کے لوگ تھے، بعد میں ہاشم کی اولاد کو مل گیا، اور عباس اور ابو طالب یہ لوگ سب آئے. عبد المطلب خود بڑے وجیح تھے، لمبے تڑنگے تھے، یہاں تک کہ جب ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا 60,000 لشکر لے کر کے، تو اس کے لشکری ان کے 200 اونٹ ہانک لے گئے تھے. تو یہ گئے، دیکھیے ایمان کیسا پکا ہوتا ہے. یہ گئے اس کے ہاں، اور ابرہہ کو خبر دی گئی کہ مکہ کا سردار آیا ہے، تو بلایا اندر اس نے. جب اس نے دیکھا ان کو تو کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پہ تو نہیں بٹھایا لیکن ان کی تکریم میں خود نیچے بیٹھ گیا. وہ نیچے ہی بیٹھایا، خود بیٹھ گیا. لمبے تڑنگے گورے چٹے تھے. اب وہ کہاں حبشی کالا کلوٹا تھا ناٹقت کا. تو پوچھا صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا ایسا ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے نوکر چاکر، آپ کے فوجی جو ہے میرے 200 اونٹ ہانک لائے ہیں، مجھے وہ میرے 200 اونٹ چاہیے. تو اس کے دل میں جو عبد المطلب کی عزت تھی وہ ایک دم دھم سے نیچے گری. ارے میں اس کے باپ دادا کا گھر ڈھانے آیا ہوں اور یہ مجھ سے 200 اونٹ مانگنے آیا ہے. کہا کہ میں تو تمہارا گھر گرانے آیا ہوں اور تم مجھ سے اونٹ مانگ رہے ہو.
کہا سنو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ مانگنے آیا ہوں، اور گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو میرے بھائیوں، کیا ہمارا ایمان اتنا پکا ہے؟ وہ کفر میں تھے، اس وقت دین ابراہیمی مٹ چکا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، کیا توکل تھا اللہ پہ۔ کہا سنو میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹ مانگنے آیا ہوں، اور وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَحْفَظُهُ، اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور اس وقار، اس متانت، اس سنجیدگی سے کہا کہ وہ مرعوب ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے ان کے اونٹ واپس کروا دیے، اور پھر آئے اور مکہ والوں سے کہا کہ فوج بہت زیادہ ہے، بچاؤ کی شکل ہے کہ سب نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ سب چلے گئے، آخر میں گئے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر بہت روئے، بہت روئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے گھر کی عزت کا اور تقدس کا سوال ہے، اور رو کر کے اور گھر کو اللہ کے حوالے کر کے یہ بھی چل دیے۔ اور ادھر ابرہہ وہاں سے چلا 60,000 لشکر لے کر ہاتھیوں کے ساتھ، اور جب وہ منی اور مزدلفہ کے بیچ میں پہنچا تو ایک وادی ہے، وادی محصر، جب وہاں پہنچا تو چڑیوں نے پتھروں کی بارش کر دی۔ ابابیل نام نہیں چڑیے کا، ابابیل وہ جھنڈ ہے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں، انہوں نے پتھروں کی بارش کر دی، کیا بم برسائے، سب بھس ہو گئے، جہاں پڑتا تھا وہ گوشت سڑ جاتا تھا۔ اسی کو کہا گیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ کھائے ہوئے بھوسے کے مانند ہو گئے۔ آج تک سائنسداں ایسا کوئی ایجاد نہیں کر سکے، آپ بم مار دیجئے چتھڑا ہو جائے گا، لیکن وہ چھوٹا چھوٹا ٹکڑا رہے گا پر وہ گوشت رہے گا، بھوسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس کے بعد اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ اور یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے پیش آیا تھا، اور اسی لیے جس سال اس نے حملہ کیا تھا اس کو عام الفیل کہا گیا۔ فیل مانے ہاتھی، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ پہلے ہمارے بزرگوں کو الم تری ہی سے پڑھایا جاتا تھا بیچاروں کو، اور نیک لوگ ہوتے تھے۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی بے عمل ہیں، ہمارے نوجوان، لیکن وہ بوڑھے الم تری تک پڑھے رہتے تھے، اسی سے پوری تراویح پڑھا لیتے تھے زندگی بھر۔ لیکن کیسے اچھے لوگ تھے، اللہ ان سب کو بخش دے، ہمارے آبا و اجداد کو بخش دے۔ تو اس کو عام الفیل کہا گیا۔ اس واقعے کے 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دوشنبہ کا دن تھا، بہار کا موسم تھا۔ بہار کا موسم یہی اپریل کا موسم ہوتا ہے، بہار کا موسم۔ اپریل کی 22 تاریخ تھی اور ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، یہ محقق ہے، 9 تاریخ تھی۔ بہت سارے لوگوں نے 12 تاریخ بھی لکھا ہے، بہت سارے سیرت نگاروں نے، لیکن جو کیلنڈر کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 22 اپریل 571 کو ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن 12 تاریخ پڑی ہی نہیں۔ علامہ قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب رحمۃ للعالمین میں اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے اپنے سسر کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو خوشخبری دلائی، وہ آئے، بچے کو لے کر خانہ کعبہ میں گئے، دعا کی، نام محمد رکھا، اور پھر آپ کے والد عبداللہ کی لونڈی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ، لونڈیوں میں سب سے پہلے یہی اسلام لائی تھی، تو ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو گود کھلایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا تھا، اور انہی سے پھر اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6-7 مہینے کے بعد ام ایمن کا انتقال ہوا، تو ام ایمن نے آپ کو گود کھلایا، اور آپ کے چچا ملعون چچا ابو لہب اس وقت تو آپ کا گرویدہ تھا، اور ہمارے یار لوگ ابو لہب کی محبت ہی کو لے کر میلاد کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ دیکھو ابو لہب نے
جشن منایا اور لونڈی سے جو ہے وہ جو ہے دودھ پلوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی ابو لہب نے بد دعا کیا تھا۔ یہ یار لوگ بھول جاتے ہیں جو جشن مناتے ہیں میلاد، وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ ابو لہب نے جشن منایا اور اپنی لونڈی سویبہ سے دودھ پلوایا، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بد دعا کی تھی، تبًا لکا لہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے صفا پہاڑ کے پاس ہمیں اسی لیے بلایا تیرا دن برباد ہو جائے، تبًا لکا سائر الیوم، یہ بھول جاتے ہیں۔ بہرحال سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سویبہ وہ ہیں جنہوں نے حمزہ ابن عبد المطلب کو دودھ پلایا تھا، سویبہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، اور سویبہ وہ ہیں جنہوں نے ایک اور ہیں ان کو دودھ، گویا یہ تینوں لوگ جو ہے آپس میں رضائی بھائی ہوئے۔ اور اس کے بعد پھر عرب کے قبیلے کے دستور کے مطابق ہوتا یہ تھا کہ شہر میں بچے پیدا ہوتے تھے، مکہ مکرمہ تو ام القریٰ تھا، تو شہر میں بہت آلائش اور اسی طرح آلودگی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دیہات جو ہے وہ صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو روسا اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے کسی دایا کے ہاں، چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کی بیٹی شیمہ وہ اسلام لائیں، تو حلیمہ سعدیہ جو ہے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، 4 سال تک آپ ان کے گھر رہے، اور کیا تفصیل ہے کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا، وقت ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے، اور آپ کی زندگی کے گوشوں سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔